آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لایا ہوں، ایک سچا قصہ لایا ہوں جس میں بتاؤں گا کہ جو 3 دوست تھے وہ ایک خار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے نجات کیسے حاصل کی۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 دوست لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ دیر ہو گئی، رات ہو گئی، انہوں نے ایک خار میں پناہ لی۔ وہاں رات گزارنے کے لیے رکے، آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا سا پتھر کہیں سے سرکا اور غار کے منہ پر آ لگا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں دوست پریشان تھے کہ اب وہ یہاں سے کیسے نکلیں۔ انہوں نے اپنا بہت زور لگایا لیکن پتھر آگے سے نہیں ہٹ رہا تھا، پتھر بہت بڑا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کیونکہ انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ انٹرنیٹ کا، موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ کسی کو کال کر لیتے، کسی کو بلا لیتے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ یہاں ختم ہو جاتے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کیسے اپنی مدد کریں، تو انہیں خیال آیا کیوں نہ ہم تینوں دعا کریں اور مل کر ہم ایک ایک نیکی کا اظہار کریں جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ پاک کی خاطر کی تھی۔ تو پہلا شخص دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، یا رب، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا، جب گھر واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ ہوتا تھا۔ میرے والدین زندہ تھے تو میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی، واپس آیا تو میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں وہ دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لیے اس وقت تک کھڑا رہا جب تک وہ جاگ نہ گئے اور صبح ہو گئی۔ اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ یا رب، میں نے صرف یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا۔ ابھی اس شخص نے یہ کہا ہی تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا تھا، تھوڑا سا رستہ بن گیا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ اس میں سے بندہ گزر سکے۔ پھر دوسرا شخص کہنے لگا، اے میرے پروردگار، میرے گناہ معاف فرما۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری ایک کزن بہن تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میری نیت اس کے بارے میں خراب تھی، میں اس سے غلط حرکت کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ میرے پاس آئی، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پیسے دوں گا لیکن تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگا۔ وہ لڑکی تیار ہو گئی، مجبوری میں تھی۔ تو جب میں نے اسے پیسے دے دیے، اس کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگی، اللہ سے ڈرو۔ تو مجھے اس وقت بہت ڈر لگا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے صرف تیری خاطر، تیرے ڈر سے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یا رب، میں نے تیرے خاطر اپنی اس خواہش کو رد کیا، میرے گناہ کو معاف فرما۔ اچانک وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکا اور تھوڑا سا مزید رستہ بن گیا، لیکن ابھی بھی رستہ تھوڑا کم تھا، اس سے ایک بندہ نکل نہیں سکتا تھا۔ تیسرا شخص کہنے لگا، پھر اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، یا میرے رب، ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص مزدوری کرنے آیا تھا، مزدوری کر چکا تو وہ اپنی رقم لیے بہر ہی چلا گیا تھا۔ میں نے اس رقم کو اپنے کاروبار میں لگایا، مجھے بہت منافع ہوا، میں نے بھیڑ بکریاں خریدی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے پاس مزدوری کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میں مزدوری لینا بھول گیا تھا، مجھے وہ مزدوری دے دیں۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ میرے بھائی، یہ ساری بھیڑ بکریاں تمہاری اس مزدوری کی وجہ سے ہی ہیں، یہ سب تمہاری ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیوں بھائی میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا، ہاں ایسے ہی ہے، میں نے کاروبار میں تمہارے پیسے کو لگایا اور اس سے اتنا منافع ہوا، یہ سب کچھ اسی سے ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ میرے پروردگار، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، جو کچھ اس کا تھا اسے واپس لوٹا دیا۔ اب اس شخص نے یہ کہا تھا کہ پتھر تھوڑا اور سرکا اور اب وہ بآسانی وہاں سے نکل سکتے تھے۔ یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ زندگی میں والدین کی خدمت کتنی ضروری ہے، اور جب کبھی موقع ہو اور آپ گناہ نہ کریں تو یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور کسی کی امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ اللہ حافظ۔